کے ہاتھ میں ہو اور پیسہ بخیلوں کے ہاتھ میں ہو تو سمجھنا میں ناراض ہو چکا ہوں۔ جب پیسہ بخیلوں کے پاس، حکومت نکموں کے پاس اور بارشیں بے وقت کی تو جان لے میرا اعلان ہے کہ میں پاکستان سے ناراض ہوں۔ یا اللہ، جب تو راضی ہوتا ہے تو اس کی کیا نشانی ہے؟ جب تو راضی ہو ہمیں کیسے پتا چلے کہ تو پاکستان والوں سے خوش ہو گیا ہے؟ تو کہا موسیٰ دیکھنا، اگر بارشیں وقت پر ہوں، جب ضرورت ہو تو برساؤں، جب نہ ہو تو روک لوں، اور حکومت نیک لوگوں کو دے دوں، صرف نیک نہ ہوں، سمجھدار بھی ہوں۔ صرف نیک ہونا کافی نہیں ہے، دیانتدار ہونا کافی نہیں، سمجھدار ہونا بھی ضروری ہے، سمجھدار ہونا بھی ضروری ہے۔ اے موسیٰ، جب تو یہ دیکھے کہ بارشیں وقت پر ہیں، حکومت نیک جمع سمجھدار لوگوں کے ہاتھ میں ہے اور پیسہ سخیوں کے پاس ہے، تو یہ میری نشانی ہے کہ میں خوش ہو چکا ہوں۔ پاکستان پورا پھرا، پیسہ بخیلوں کے پاس جمع کر کے بڑے خوش، خرچ کرنے پر مر جاتے ہیں۔ غریب کو دیکھ کے ماتھے پہ بل ہے، اپنی جائیداد خریدنے کے لیے جھوٹے کاغذ بھی تیار کروائیں گے، پٹواریوں کو بھی خرید لیں گے، تحصیلداروں کو بھی خرید لیں گے، افسران کو بھی خرید لیں گے۔ حکومت نکموں کے ہاتھ میں ہے اور بارشوں کا نظام درہم برہم ہے۔ پانی دریا روٹھ گئے، زمین کا پانی نیچے چلا گیا، 70-80 فٹ تک پانی جا کر وہ کنویں کھود کر پھر موٹریں لگائی جا رہی ہیں۔ یہ بگل ہے، سائرن ہے، آواز ہے، پاکستان والو میں ناراض ہوں۔ وما یمسک، اور اگر میں دروازہ بند کر دوں فلا مرسل لہ من بعدہ، پھر کسی کو کہو کہ وہ کھول کے دکھا دے۔ معاملہ نیچے سے نہیں بگڑا، یہاں جنید بغدادی کو بھی بٹھا دو تو اللہ کی قسم جب تک اللہ نہ چاہے کام نہیں بن سکتا۔ اللہ نے نہیں چاہا، کیوں نہیں چاہا؟ کوئی زیادتی کی ہے؟ کوئی زیادتی کی ہے؟ نہیں، زیادتی نہیں ہے، زیادتی نہیں ہے، قانون ہے۔ ایک آیت سنا تھا، شہنشاہی اللہ کی ہوگا وہ جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ کبھی خیر کا ارادہ کرتا ہے، کبھی پکڑتا ہے۔ کوئی قانون ہے یا اندھا دھند ہے؟ نہیں۔ خیر کب آتی ہے؟ لو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض۔ اگر پاکستان والے دو کام کریں، ایک ایمان مضبوط کریں، ایک تقوی مضبوط کریں، تو میں ان پر زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے کھولوں گا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ایک اور آیت، میرے ساتھ کیا ہوا، آپ کے ساتھ کیا ہوا، میرے دیش کے ساتھ کیا ہوا؟ ضرب اللہ مثلا قریۃ كانت آمنۃ مطمئنہ یاتیھا رزقھا رغدا من كل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ یہ آیت پاکستان کی تصویر ہے، تعبیر ہے کہ اے پاکستان والو، میں تمہیں ایک ملک کا حال سناؤں۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ، ایک ملک کی مثال سنو میرے بندو۔ وہ بڑے خوشحال تھے، آمینہ بڑے امن والے تھے، مطمئنہ بڑے خوشحال تھے، یاتیھا رزقھا من رغدا من کل مکان، چاروں طرف سے میں نے رزق کے دروازے کھولے ہوئے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ فکفرت، وہ ناشکر ہوئے، بانعم اللہ، میری نعمتوں پر اکڑے اور مست ہوئے اور متکبر ہوئے۔ پھر میں نے کیا کیا؟ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، میں نے انہیں بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ بڑے امن کا ملک تھا، ایک بڑے اللہ والے تھے 47 کے دور میں، کہتے مسلمانوں کی حکومت قائم کرنی ہے۔ وہ کہا کرتے تھے، وہ دعا کرو مسلمانوں کی حکومت نہ ہو، اسلام کی حکومت ہو۔ اگر مسلمانوں کی حکومت ہوئی تو یہ خود اسلام کو ذبح کریں گے۔ یہ دعائیں کرو کہ اللہ اسلام کی حکومت قائم کرے، کہ اسلام قائم ہو۔ مسلمان تھے، 3 سال بعد اپنے ہی محسن کو قتل کر دیا۔ لیاقت علی خان کو شہید کرنے کے لیے ہندو نہیں آئے تھے، سکھ نہیں آئے تھے۔ اس وقت ایک اللہ کے بڑے پیارے بندے نے کہا تھا، جو قوم اپنے محسن کو مار دے ان میں کوئی خیر کبھی نہ دیکھی جائے گی۔ وما یمسک، اگر میں بند کروں تو کوئی کھول سکتا ہے؟ پھر میں کھولوں، ما یفتح اللہ للناس من رحمت، میں کھول دوں تو کوئی بند کرنے والا ہے؟ اور اگر میں بند کروں تو کوئی کھولنے والا ہے؟ میں بند کب کرتا ہوں، میں کھولتا کب ہوں؟ کب کھولتا ہے؟ میں نے آیت پڑھی، تقوی ایمان، کھل جائیں گے دروازے۔ اور بند کب ہوتے ہیں؟ میں آیت کو یوں پڑھتا ہوں، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرِيَةً، یہ آیت ہے۔ میں یہاں قریتن کی جگہ کہتا ہوں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا پاکستانًا، ہے اللہ کہتا ہے پاکستان کی مثال سنو۔ بڑا امن تھا، بڑا اطمینان تھا،
بڑا کشادہ رزق تھا، فکفرت، پھر یہ نافرمان ہوئے، حکومت کی سرپرستی میں شراب کے اڈے چلے، زنا کے اڈے چلے، عوام نے زنا کے اڈے چلائے، جوئے کے اڈے چلائے۔ حکومت تو سود لیتی ہے، بینک تو سود لیتے ہیں، مالدار لوگ سود پہ پیسے دینے والے بن گئے۔ یہ سونے کے بازار، میں سب کی نہیں کہہ رہا ہوں، اکثریت سونے کے بازار والے پیسے دیتے ہیں، سود پر دیتے ہیں۔ مالدار کے پاس پیسہ آتا ہے، سود پہ پیسہ دیتا ہے۔ جب عوام بھی سود خور بن گئے، حکومت بھی سود خور بن گئی، جب شراب اور زنا کے اڈے چلے۔ ایک حدیث سنا دیتا ہوں، سارا سمٹ کے آ جائے گا، پاکستان کی تصویر قرآن و سنت سے۔ اذا اتخذ الفیء دولا، جب حکمران سرکاری خزانہ خود لوٹنا شروع کر دیں گے۔ اچھا یہ سوچتے رہنا یہ سب کچھ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اذا اتخذ الفیء دولا، جب حکمران سے میں کلرک سے لے کر صدر تک، ریڈر سے لے کر صدر تک، نائب قاصد سے لے کر آخری بڑے افسر تک کی بات کر رہا ہوں۔ اذا اتخذ الفیء دولا، جب سرکاری خزانے کو حکمران خود لوٹیں گے، یہ تو حکمران آ گئے۔ والامانۃ مغنما، اور جب لوگ امانتیں کھا جائیں گے، والزکاۃ مغرما، اور مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ بہاولپور میں 100 میں 10 آدمی نمازی مل جائیں گے، لیکن 100 جمع کرو جن پر زکوٰۃ فرض ہے، ایک نہیں ملے گا جو زکوٰۃ دیتا ہو۔ کئی ہزار جمع کرو تو تب شاید ایک اس میں ملے جو زکوٰۃ دیتا ہو۔ زمیندار تو 10,000 اکٹھے کرو تو ایک عشر دینے والا تمہیں اس میں نظر نہیں آئے گا۔ والزکاۃ مغرما، اور زکوٰۃ کوئی نہیں دیں گے۔ وتعلم لغیر الدین، اور علماء بادشاہوں کی چوکٹ پہ سجدے کریں گے، علماء کا دین بھی پیسہ بن جائے گا۔ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، لوگ بیویوں کے فرما بردار، وَعَقَّ أُمَّهُ، اور ماؤں کے نافرمان، وَأَدْنَا صَدِيقَهُ، دوست کو دیکھ کے باہیں پھیلائیں گے، وَأَقْصَى أَبَاهُ، اور باپ کو دھکے دیں گے، تو آج تائیں میرے واسطے کیتا کی ہے۔ ایک پتر پیو نو پہ آکھے میں سونا پیا، تو آج تائیں میرے واسطے کی کیتا ہے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، اگر یہ جزا سزا کی جگہ ہوتی تو یہ یہیں پکڑا جاتا۔ شکر کرو، دعا دو محمد مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی آنسوؤں کے طفیل عذاب رک گئے، ہم بندر خنزیر بننے سے بچ گئے، ورنہ وہ سب کچھ ہو رہا ہے جس پر بندر خنزیر بنا دیا گیا۔ باپ کو دیکھا منہ پھیر گیا، ابا کوئی کم نہ آنکھ دے وے۔ دوست کو دیکھا باہیں پھیلائیں، باپ کو دیکھا کنی کترائی۔ ساد القبیلۃ فاسقہم، بڑے بڑے سردار فاسق فاجر، بڑے سفید کالر پر بڑے سیاہ دل، بڑے سنگ دل، بڑے میٹھے بول پر بڑے پتھر دل۔ وکان رئیس القوم ارذلہم، حکومت نکمے انسانوں کے ہاتھ میں۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، ایک دوسرے کو ملیں گے، سلام بھی کریں گے، لیکن اندر میں بغض پل رہے ہوں گے، نفرتوں کی آگ بھڑک رہی ہوگی۔ وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں فرقہ واریت کی آگ بھڑک اٹھے گی۔ مسجد محبت کے ممبر و محراب تھے، مسجد محبت کا پیغام دینے والی تھی، مسجد ہی نفرت کی جگہ بن گئی، مسجد ہی سے نفرت کی آگ بھڑکائی گئی، اور اس حد تک بھڑکائی گئی کہ ایک دوسرے کو سلام کرنا بھی کفر بن گیا۔ میں نے ایک آدمی کو مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا، اس نے دونوں ہاتھ یہاں کر لیے۔ مسافہ تو کافر سے بھی ہو سکتا ہے، میں مسلمان ہوں، اللہ کا فضل ہے، گناہگار ہوں، مسلمان ہوں، لیکن اس کو کسی نے اس قدر متنفر کیا تھا کہ میں نے 2 دفعہ ہاتھ بڑھایا، اس نے دونوں دفعہ یوں کر لیا کہ توڑے نال ساڑا سلام رلدا ہی نہیں۔ یہ سبق اس کو کس نے دیا؟ یہ اس کو سبق مسجد سے ملا، کسی شراب خانے سے نہیں ملا کہ درویشی بھی عیاری ہے، سلطانی بھی عیاری، سارا سرمایہ ہی لٹ گیا ہے۔ میں حکمرانوں کو برا بھلا نہیں کہتا ہوں کہ میرے چاروں طرف آگ ہے، اور اس آگ میں لکڑی ڈالنے والا چپڑاسی بھی ہے، رڑی والا بھی ہے، غریب بھی ہے، مالدار بھی ہے، سیاستدان بھی ہے، حکمران بھی ہے، پولیس بھی ہے، فوج بھی ہے، انتظامیہ بھی ہے، عدالت بھی ہے، اور مزدور بھی ہے، اور مستری بھی ہے، اور عورت بھی ہے، اور مرد بھی ہے، اور بوڑھا بھی ہے، اور جوان بھی ہے۔ جس کشتی پہ سوار ہیں اسی کے بعد بانوں میں چھید کر رہے، اسی کے پھٹے توڑ رہے، تو میں نا خدا کا گلہ کیا کروں، میں ملاح کو کیا روؤں؟ جب کشتی کے سوار ہی کشتی کے توڑنے میں لگے ہوئے ہوں تو میں ملاح کو کیا برا بھلا کہوں گا۔ وارتفعت الاصوات فی المساجد،
मस्जिदें फ़िरका वारियत के मरकज़, नफ़रतों के मरकज़। क्या मुसलमान इस कदर मुतनफ़िर हो सकता है कि मुसाफ़ा भी ना करे, एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ते? ये कहाँ से इस्लाम आया है? ये मदीने वाला इस्लाम नहीं है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह वाला इस्लाम नहीं है। होश में आओ, होश में आओ, दीन सीखो, दीन सीखो, दीन सीखो। कहीं ऐसा ना हो कि कोई हवा पागल हो जाए, या पानी बेकाबू हो जाए, या आसमान कपकपाए, या ज़मीन थरथराए, या अज़ाब के कोड़े बरस जाएं। आंखें खोलो अल्लाह के वास्ते। सफीना इस्तिराब में है और मुसाफिर नाव नोश में हैं। क्या अजब है, सारी उम्मत मोहम्मद शाह रंगीला बन गई। हनूज दिल दूरस्त, नादिर शाह ने खून की नदियां बहा दी और वो कम वक्त कहता रहा हनूज दिल दूरस्त। वर्तफतिल अस्वात फिल मसाजिद, मस्जिदों में नफरत, इश्तिआल। वज़हरतिल क़ैनात वल मआज़िफ़, गाने वालियाँ आम, मौसीकी की महफिलें आम, घुंघरू की छनक आम, जिस्म की बदन की नुमाइश आम। ओए होए, और उसका नाम सकाफत, और उसका नाम तहजीब, और उसका नाम तमद्दुन। बेगैरती बेहयाई का नाम तहजीब और सकाफत और तमद्दन। एक घुंघरू की छनक अर्श को हिला देती है, एक नंगा औरत का नाचता हुआ बदन कायनात में आग लगा देता है। देखने वाले भी मुसलमान हैं, नचाने वाले भी मुसलमान हैं, और नाचने वालियां भी मुसलमान हैं। मैं हुक्मरानों का गिला क्या करूं? एक शादी पे कितनी शराब चलती है, कितने घुंघरू छनकते हैं, और गरीब की बेटी के बालों में सफेदी आ जाती है कि उसके पास इतना पैसा नहीं कि उसको डोली में बिठा सके। वज़हरतिल क़ैनात वल मआज़िफ़, गाना बजाना आम। व शुरबतिल खुमर, और शराब पी जाएगी। वलाना आखिर हादिहिल उम्मत अव्वलहा, और आज के लोग पिछले लोगों को अनपढ़ जाहिल कहेंगे। वलुबिसल हरीर, और मर्द रेशमी कुर्ते पहनेंगे, रेशमी लिबास पहनेंगे, सोने की अंगूठियां पहनेंगे। एक ताज़ियत पे गया, एक आदमी को देख के हैरान हो गया। बड़े बड़े मोटे सोने के कड़े दोनों कलाइयों में, और इतनी मोटी मोटी सोने की अंगूठियां 3-3 उंगलियों में। हाय अल्लाह, मैं कहाँ से आंसू लाऊं रोने के लिए, कहाँ से दिल लाऊं तड़पने के लिए? वो तो पहले ही जख्मी हो गया है। अब सारी हदीस दोबारा सुनो। इदत खदल फैदो वाला, जब हुकूमत चोर बन जाएगी। वल अमानत मगनमा, जब अवाम भी चोर होंगे, अमानत को हड़प कर जाएंगे। वह ज़कात मगरमा, और ज़कात मालदार नहीं देंगे। तो उल्लिम लिगैरिद्दीन, उलमा हुक्मरानों की चौखट पे जा बैठेंगे। वह अता अर्रजुल ज़ौजतहु, बीवियों की फर्मा बरदारी। वह अक्का उम्महु, माँ की नाफरमानी। अदना सदीक़हु, दोस्त से यारी। वह अक्सा अबाहु, बाप से बदतमीज़ी। सादल कबीलत फासिक़हुम, फासिक लोग सरदार बन गए। कान रईसुल कौम अरज़लहुम, निकम्मे लोग हुक्मरान बन गए। उकरम अर्रजुल मखाफ़त शर्रिही, सलाम भी है और बुग़्ज़ भी है, इकराम भी है और नफ़रत भी है। वर्तफ़तिल अस्वात फिल मसाजिद, मस्जिदों में नफ़रतों की आग। ज़हरतिल क़ैनात वल मआज़िफ़, और गाना बजाना आम। वाह